بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. آج میں والدین کے لیے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس سے ان کی اولاد جو ضدی ہے یا کہنا نہیں مانتی، فرما بردار نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. اور صرف ایک اسم ہے جو بہت جلدی پڑھا جا سکتا ہے، تو وہ ہے یا شہیدو. تو فجر کی نماز کے بعد یا شہیدو ہر روز پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد میں کافی تبدیلیاں آئیں گی اور وہ جو ہے فرما بردار ہو جائے گی. آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے غزل، کہ غزل کی تشریح کس طرح کرنی چاہیے. کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گی کہ غزل کی تشریح کس طرح کرنی چاہیے. تو آج میں نے جو شعر منتخب کیا ہے وہ میر تقی میر کا ہے، اور وہ شعر ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ شعر میر تقی میر نے لکھا ہے اور یہ ان کا مطلع ہے، غزل کا مطلع ہے. مطلع کس کو کہتے ہیں؟ جو غزل کا پہلا شعر ہے. جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم نے شعر لکھا اور اس کے بعد پھر ہم لکھتے ہیں کہ شاعر کا نام جو ہے وہ میر تقی میر. اس کے بعد دوسرا جو ہماری ہیڈنگ ہوگی وہ ہوگی حوالہ شاعر. تو حوالہ شاعر میں آپ کو مختصر ہی لکھنا ہے اپنے ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ جو ہے اگر زیادہ تیز آپ کی لکھنے کی رفتار نہیں ہے تو پھر آپ کو مختصر لکھنا پڑے گا. لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جو بہت تیز بھی لکھتے ہیں، کیونکہ جب میں فرسٹ ایئر میں پڑھاتی تھی تو بہت اچھے پیپر بھی میرے پاس آتے تھے جس میں ہر چیز تفصیل سے لکھی ہوئی ہوا کرتی تھی. تو ابھی میں آپ کو میر تقی میر کے بارے میں تھوڑا زیادہ ہی بتاؤں گی، لیکن آپ اپنے وقت کو سامنے رکھ کے پھر آپ اتنا ہی لکھیے گا جتنا آپ کو وقت کی ضرورت ہے. میر تقی میر کو خدائے سخن کہتے ہیں اور ان کی شاعری میں درد و سوز، احساس کی شدت، توکل، مایوسی، ناکامی اور یاسیت کی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شدت سے پائی جاتی ہیں. اور وہ خود اس بات کا اظہار اپنی شاعری میں اس طرح کرتے ہیں کہ میں وہ رونے والا جہاں سے چلا ہوں جسے ابر ہر سال روتا رہے گا. تو ان کی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی اور تصوف کا رنگ اور دنیا کی زندگی کی حقیقت، یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں. وہ عشق مجازی میں بھی شعر کہتے ہیں اور عشق حقیقی میں بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک درویش صفت انسان تھے. اور بچپن میں چونکہ والدین کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد انہیں زندگی میں بہت غموں کا سامنا کرنا پڑا، ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. انہوں نے جو ہے اپنے سارے غم جو تھے وہ اپنی شاعری میں سمو دیے اور پھر وہ شاعری کے بادشاہ، غزل کے شہنشاہ کہلائے. اور تمام جتنے بھی شعرا ہیں جو ان کے ہم عصر بھی تھے اور جو بعد میں بھی شعرا ہیں، انہوں نے بھی ان کے فن کی استادی کو تسلیم کیا. سب سے پہلے تو غالب، جن کا ایک بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی نہیں ہوگا. حسرت کہتے ہیں، حسرت روحانی، کہ شعر میرے بھی ہیں پردرد لیکن حسرت میر سا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ اکبر تو اس زمیں پہ غزل در غزل ہی ہے، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح. یہ تقی میر کے 6 دیوان. اب ہم آ جاتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف. اس شعر میں
میر تقی میر زندگی کی حقیقتوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں آئے تو ہماری حیثیت فقیروں کی طرح تھی، کیونکہ جب آپ کھلی تو فقر و فاقہ دیکھا، مصیبتیں، پریشانیاں دیکھی۔ ہماری جھولی بالکل خالی تھی، جس طرح فقیر کی جھولی خالی ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ دوسروں سے مانگ کر اپنا گزارا کرتا ہے، تو ہمارے بھی کاسے دل جو تھا وہ بالکل خالی تھا، جس میں محبتوں کی ضرورت تھی۔ لیکن ہمیں سوائے ناکامی محبت، یاسیت، ان چیزوں کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا دنیا میں۔ انہوں نے ہی ہمیں گھیرے رکھا۔ ہم نے صدائے مستانہ، عاجزانہ، ہمدردانہ بلند کی، لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی اور خیر کے کاموں کی طرف بلایا، لوگوں کو ہوشیار کیا، غفلت سے ان کو جو ہے جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ سوائے انہیں ناکامی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور اسی لیے وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ فقیرانہ آئے، کہ ہم فقیروں کی طرح سے آئے تھے، صدا کر چلے۔ صدا یعنی ہم نے آواز بلند کی، ہم نے لوگوں کو ہوشیار کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ جاگ نہیں سکا، غفلت کی چادر اوڑھے سوتا رہا۔ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اب میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہاں میاں کے متعدد معنی، اس میں کلمہ شفقت بھی ہے، کلمہ تعظیم بھی ہے، احترام بھی ہے۔ تو وہ لوگوں کو جس طرح ایک فقیر ہوتا ہے، وہ چاہے اس کے کاسے میں کوئی بھیک ڈالے نہ ڈالے، وہ ہر ایک کو دعا دیتا ہے کہ جو دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ تو انہوں نے لوگوں کو صرف دعائیں دی کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور تمہاری ذہنی، جسمانی، روحانی اور تمام جو دلی ضروریات ہیں تم سب کی پوری ہوں، کیونکہ خوش رہنا جو ہے وہ اتنی چیزوں کی علامت ہے۔ تو حالانکہ وہ خود ساری زندگی غموں میں ہی انہوں نے بسر کی۔ وہ خود کہتے ہیں اپنے ایک شعر میں، کہتے جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں مون، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ اب ہم یہاں پر اگر اس کا دوسرے معنی دیکھیں اس شعر کو، تو دوسرا رنگ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اس شعر میں جب عشق مجازی کے رنگ میں ہم اس کو جانچتے ہیں اس شعر کو، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر میاں سے مراد محبوب ہے، اور ایک عاشق جو ہوتا ہے وہ اس کی ساری زندگی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ محبوب کا دیدار کرے، اور محبوب سے ہی وہ ہمیشہ اچھی امیدیں وابستہ کر کے رکھتا ہے۔ تو یہاں پر میر تقی میر جب اس کے کوچے میں، محبوب کے کوچے میں آتے ہیں، محبوب کی گلی سے ان کا گزر ہوتا ہے، تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے کاسے میں جو ہے محبت کی بھیک ڈال دے۔ کون؟ محبوب۔ محبوب جو ہے ان کے کاسے دل میں اپنے محبت کی بھیک ڈال دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ ایک فقیر کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دعا دیتا ہے، تو وہ یہی دعا دیتے ہیں، یعنی وہ کچھ کہتے نہیں ہیں، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ لیکن چونکہ وہ ان کے اختیار سے باہر ہے کہ وہ کوچے محبوب میں جو ہے وہ ہر روز گزر ان کا ہوتا ہے، اور وہ فقیرانہ انداز میں جو ہے وہاں پر جاتے ہیں کہ شاید آج ہمیں کوئی محبت کی بھیک مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن چلتے چلتے وہ دعا دے کر جاتے ہیں محبوب کے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ اب اگر ہم اس کو غالب کی فکر کی روشنی میں دیکھیں
تو اس کا حاصل کلام ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ غالب کہتے ہیں کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا. کہ درویش جو ہے ہمیشہ یہی صدا لگاتا ہے کہ تم دوسروں کا بھلا کرو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا. تو یہی طریقہ جو ہے انہوں نے میر تقی میر نے بھی کوچہ محبوب میں جانے کا رکھا کہ ہمیشہ محبوب کو دعائیں دیتے ہوئے ہی وہاں سے رخصت ہوئے، کیونکہ وہ ایک سچے عاشق. تو امید ہے کہ آپ کو یہ شعر کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور اب میں آپ کو اس کا طریقہ سمجھاؤں گی کہ اس میں ہیڈنگز کیا کیا ہوں گی. عزیز طلباء و طالبات، اب میں آپ کو غزل کی تشریح کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گی، اور اس کو کس طرح ہیڈنگ دینی ہے اور کس طریقے سے تشریح کرنی ہے یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں. تو سب سے پہلے آپ پیپر میں دیکھیں گی کہ سوال نمبر کیا ہے. تو پیپر پہ سب سے پہلے سوال نمبر لکھیے گا، پھر اس کے بعد شعر لکھیں. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. اچھا، اس تشریح کرتے وقت آپ کو جو ہے کٹ نپ کا پین بھی استعمال کرنا ہے جس سے آپ ہیڈنگ دے سکیں. تو دیکھیں میں نے یہ کوشش کی ہے لکھنے کی، اور یہ میں نے کٹ نپ بھی یہاں پر کینیڈا میں خریدا، اور تاکہ آپ کو بتا سکوں صحیح طریقے سے. تو سب سے پہلے آپ یہ کٹ نپ سے لکھیں گے شاعر کا نام. اس کی تھوڑی پریکٹس کیجیے گا گھر پہ تو آپ کو لکھنا آ جائے گا. تو یہ شاعر کا نام لکھیں گی میر تقی میر، یہ جو دوسرا پین ہے اس سے آپ میر تقی میر لکھیے گا. ہیڈنگ آپ شاعر کا نام جو ہے وہ کٹ نپ سے لکھیں گے. پھر حوالہ شاعر میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا، آپ کو جتنا بھی یاد ہو آپ اس کو لکھیے گا، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کو پیپر جو ہے وقت پہ اپنا پیپر مکمل کرنا ہے. تو اس میں حوالہ شاعر تھوڑا تھا آپ بیان کر دیجئے. پھر آپ شعر میں دیکھیں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا ثنائے بدائے اور علم بیان، تو اس میں نے آپ کو تشبیہ بتلائی تھی کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے. تو اس میں فقیرانہ جو ہے وہ تشبیہ ہے، کیونکہ فقیر کی طرح آئے تھے، شاعر کہہ رہے ہیں نا ہم فقیروں کی طرح آئے تھے. تو یہ صنعت تشبیہ ہے. تو آپ نے اس کا شعری حسن جو ہے، جو شاعر نے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیا ہے، وہ ہے فقیرانہ. تو آپ اس کو لکھیں گی صنعت تشبیہ. پھر اس کے بعد آپ تشریح لکھیں گی، اور تشریح میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دی ہے، تو آپ اس میں سنیے گا اور پھر اس کو خود سے لکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور آخری ہیڈنگ ہوگی حاصل کلام. تو حاصل کلام میں آپ جو ہے غالب کا جو شعر ہے جو میں نے بتایا آپ کو کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے، تو یہ اس کا حاصل کلام ہے جو غالب کے شعر کی روشنی میں جو ہے ہم جان سکتے ہیں. اب میں آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ جو ہے اگر آپ کو کچھ اور پرابلم ہے اردو ادب میں، کوئی اور مشکلات ہیں، تو آپ مجھے لکھ کر جو ہے بتا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنی رائے ضرور دیتی رہیں کہ آپ کو کیسا یہ لگ رہا ہے. اور کیونکہ یہ میں نے ابھی چینل شروع ہی کیا ہے، تو آپ کی رائے اس کو اور زیادہ بہتر کر سکتی ہے. بس آخر میں اجازت چاہوں گی. خدا حافظ.